برادران عزیز، نوجوانان ملت، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم ہے۔ رب کائنات نے ہم سب کو جمعہ کی ساعتیں نصیب فرمائی۔ برادران عزیز، جیسے کہ میں بار بار کہتا ہوں، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں نوازی ہیں۔ ان سب نعمتوں میں سب سے بڑھ کر جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان ایک عظیم نعمت ہے، اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے ایمان کے تعلق سے کمی پیشی کی اور اس سلسلے میں غور و فکر نہیں کی تو کل قیامت کے دن بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم نے اس کے سلسلے میں سوچا، غور و فکر کیا، ہماتن اس کوشش میں رہے، اس لگن میں رہے کہ کیسے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، کیسے ہم اپنے ایمان کو بچا لیں، کیسے ہم اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے بن جائیں، کیسے رسول اللہ کی اطاعت ہم سے ہو جائے، بار بار ہم اپنے دل کے اندر اس احساس کو پیدا کرتے رہیں گے، ضرور بالضرور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جب پیشی ہوگی، جب ہمارے ایمان کے متعلق مطالبہ ہوگا تو شاید یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے نام اعمال کو دیکھ کر بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس ہمارے مقدر میں کر دیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہماتن اس احساس اور اس فکر میں رہیں کہ کیسے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بتلایا گیا کہ عورتوں کے تعلق سے بھی کہ کیسے عورتیں پردے کا لحاظ کریں، کیسے نظروں کی حفاظت کی جائے۔ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ برادران عزیز، باریکیاں بہت ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر احساس کو جگائیں۔ بنی اسرائیل کے واقعات آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ عرض کیے گئے اور بتلایا گیا کہ اللہ کی ذات کیسی رحیم اور کریم ہے۔ برادران عزیز، اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا پیار و محبت کرتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو اتنا بدکار، اتنا گنہگار، گناہوں میں لت پت رہنے والا انسان، سارا محلہ، سارا قبیلہ اس سے پریشان اور بیزار، سارے قبیلے والے، محلے والے مل کر اس انسان کو، اس آدمی کو اپنے محلے سے نکال دیتے ہیں، اپنے قبیلے سے نکال پھینکتے ہیں۔ وہ جنگل و بیابان میں تنے تنہا اکیلا جا کر بس جاتا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، کوئی اس کی نگہبانی کرنے والا نہیں، کوئی اسے پوچھ کر دیکھنے والا نہیں۔ میں اس لیے یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار و محبت کرتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہر آن، ہر لمحہ، قدم بقدم، قدم سے قدم ملائے گناہوں پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور بتلایا گیا تھا آپ حضرات کے سامنے، جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بدلے میں گناہ اس پر لازم آتا ہے۔ مطلب یہ ہے جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ اسے ایسی توفیق نہیں دیتے کہ وہ جو ہے جب تک وہ نہیں چاہتا کہ میں نیک اعمال میں اپنے آپ کو لگاؤں تو اللہ رب العزت بھی اسے نیک اعمال کی توفیق نہیں نوازتے۔ ایک گناہ کرے گا تو دوسرے گناہ کی نحوست میں پڑ جائے گا، دوسرا کرے گا تو تیسرے کی نحوست میں پڑ جائے گا۔ بہرحال وہ انسان، وہ آدمی جنگل و بیابان میں اکیلا تنے تنہا، کوئی اسے پوچھ کر دیکھنے والا نہیں۔ اس کے آخری لمحات آئے، آخری لمحات آئے، اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ بڑی پریشانی کے عالم میں وہ اپنے دائیں طرف دیکھتا ہے، یعنی سیدھی جانب، کوئی اسے نظر نہیں آتا۔ پھر اپنے بائیں جانب یعنی دائیں طرف دیکھتا ہے، الٹی جانب دیکھتا ہے تو اسے وہاں بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ مجبور لاچار ہو کر اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے رب ذوالجلال،
تجھے پتا ہے تو جانتا ہے، ساری بستی والے مجھے جو ہے مجھ سے بیزار ہو کر تنہا مجھے اس جنگل و بیابان میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، پھینک کر چلے گئے ہیں، کوئی میرا نگہبان نہیں ہے۔ کیا تیری ذات بھی مجھے چھوڑ دے گی؟ میں اس امید میں لگا ہوں، میرے اندر یہ امید جگ رہی ہے کہ تیری ایک ذات ایسی ہے جو ضرور بھی ضرور میری مغفرت کرے گی، ضرور بھی ضرور میرے تعلق سے سوچے گی، یہ میری امید جگ رہی ہے۔ اتنے الفاظ تھے، اس کا انتقال ہو گیا، حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہو گئی۔ وہی جانتے ہیں نا، وہی نازل ہو گئی، اے موسیٰ جاؤ فلانے جنگل و بیابان میں میرا ایک ولی جس کا انتقال ہو گیا ہے، اسے اٹھاؤ، اس کے نہلانے کا اور کفن کا انتظام کرو، اور ساری بستی والوں سے یہ کہہ دو، جو جتنے زیادہ گنہگار ہیں ان سے بھی کہہ دو، جو بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ اکبر! کیا مقام و مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، کتنا مقام اللہ نے اس بندے کو دیا، صرف اس کے احساس کی وجہ سے۔ کس وجہ سے بھائی؟ احساس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ میرا یہی کہنا ہے، جب بندہ کسی گناہ کی طرف اپنے آپ کو لگاتا ہے اور گناہ اس سے سرزد ہو بھی جاتا ہے، بندے ہیں، انسان ہیں، گناہ ہو ہی جاتے ہیں، لیکن گناہ کے بعد جانب سے ہوتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اگر بندے کے اندر احساس پیدا ہو جائے اور یہ بات آ جائے کہ اللہ میں نے یہ کیا کر دیا، اے اللہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا، اللہ کی ذات جو ہے جوش میں آ جائے گی، فوراً ایسی توفیق ملے گی، وہ توبہ کرے گا اور نیک اعمال اللہ رب العزت اس سے کرتے چلے جائیں گے، کراتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ ساری بستی میں یہ اعلان کرا دو، جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا ہم اس کی مغفرت کر دیں گے۔ ساری بستی والے اکٹھے ہو گئے، مجمع در مجمع، اتنا زیادہ مجمع جمع ہو گیا، جنازہ لایا گیا۔ جب لوگوں نے اس کو دیکھا، حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ یہ وہی انسان ہے جس کو ہم نے جس سے بیزار آ کر ہم نے اس کو جنگل و بیابان میں پھینک دیا تھا، چھوڑ دیا تھا تنہا اکیلا، یہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ جب حضرت موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا تو اللہ رب العزت نے وہی بھیجی کہ اے موسیٰ جب یہ اکیلا تنہا تھا اور جنگل و بیابان میں تھا، اس نے اپنی دائیں جانب اور بائیں جانب دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اے موسیٰ اس کا کوئی پرسان حال نہیں، مجبور اور لاچار ہو کر جب اس نے میری طرف نگاہ اٹھائی، مجھے دیکھا اور مجھ سے سوال کیا، اے موسیٰ اگر میں بھی اسے چھوڑ دوں تو مجھ میں اور بندوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ مجھ میں اور بندوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کیا میری شان اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ میں اسے ایسے ہی پرسان حال چھوڑ دوں؟ اے موسیٰ میں نے اس کی سنی اور اس کی مغفرت کر دی، اور اعلان کر دو اس مجمع میں جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا ہم اس کی بھی مغفرت کر دیں۔ یہ شان ہے اللہ رب العزت کی، یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اتنا پیار و محبت کرتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک احساس جگے، ایک احساس کا مادہ ہم اپنے اندر لائیں کہ نہیں، اتنی زندگی ہماری گناہوں میں گزر چکی ہے، ہم دل ہی دل میں اس بات کو لائیں کہ نہیں اللہ میں ضرور بھی ضرور آئندہ زندگی آپ کی فرما برداری اور اطاعت میں گزاروں گا۔ ایک بندہ 20 سال تک خدا کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتا ہے، 20 سال تک۔ انسان تو انسان ہوتے ہیں، کبھی گناہ کبھی نیکی، کبھی گناہ کبھی نیکی۔ اللہ کے اولیاء کے علاوہ جو ہے عام انسانوں کی یہ بات ہے کہ وہ گناہوں میں بھی برابری کر لیتے ہیں، کبھی نیک اعمال کی توفیق مل جاتی ہے تو وہ نیکیوں میں بھی جو ہے نیکیوں پر نیکیاں کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ولیوں کی بات ہی کچھ اور ہے، وہ جو ہے اللہ کو ناراض، اللہ کی نافرمانی میں اپنے اوقات کو بالکل نہیں خرچ کرتے۔
بہرحال وہ آدمی، وہ انسان 20 سال تک خدا کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر، بہاؤں میں آ کر وہ پھر 20 سال تک گناہوں میں اپنی زندگی کو خرچ کرتا ہے۔ 20 سال کے بعد وہ اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھتا ہے، اس کی داڑھی کے بال میں ایک بال اسے سفید نظر آتا ہے، تو اس کے دل ہی دل میں، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ ہم اپنے دل ہی دل میں ایک احساس کو جگائیں، ایک احساس کو پیدا کریں، اس کے دل ہی دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اللہ، میں نے 20 سال تک تیری اطاعت کی، اور میں نے پھر دوبارہ 20 سال تک تیری نافرمانی اور تیری بغاوت میں اپنی زندگی کو گزاری، گناہوں میں زندگی کو گزاری، کہ اللہ میں دوبارہ تیری طرف لوٹ آؤں گا تو تو مجھے قبول کر لے گا؟ دوبارہ تیری جانب آؤں گا تو کیا تو مجھے قبول کر لے گا؟ غیب سے آواز آئی، احببتنا احببناک وترکتنا فامہلناک فان رجعت الینا قبلناک۔ اے میرے بندے، غیب سے آواز آئی، تو نے مجھ سے محبت کی، ہم سے محبت کی، ہم نے بھی تجھ سے محبت کی، تو نے ہم سے محبت کی، ہم نے بھی تجھ سے محبت کی، تو نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے تجھے مہلت دی، کیا دی؟ مہلت دی، اور اب دوبارہ تو ہماری طرف رخ کرتا ہے، ہماری جانب رخ کرے گا تو ہم ضرور بالضرور تجھے قبول کر لیں گے۔ تو بندے ہیں، بندوں سے جو ہے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک احساس اپنے اندر لائیں، جگائیں، اکیلے میں بیٹھ کر سوچیں کہ زندگی کس رخ پر چل رہی ہے، جس رخ پر چل رہی ہے کیا وہ رخ صحیح ہے؟ اگر وہ رخ صحیح نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو برادران عزیز، احساس کا ایک لمحہ ساری زندگی کی کایا کو پلٹ سکتی ہے۔ اپنے اندر احساس کو لائیں، نبی والی زندگی اپنائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کا چال چلن، آپ کا طریقہ، یہی اصل زندگی ہے، اس کے بغیر زندگی بیکار ہے۔ اور میں نے کہا تھا آپ حضرات کے سامنے، ہر عمل اخلاص سے ہو تو پھر زندگی میں جینے کا مزہ آئے گا، اور کل قیامت کے دن جو اعمال ہم نے کیے اخلاص کے ساتھ، اس کا جو ہے صلہ اور بدلہ وہاں ملے گا، وہ جو ہے اللہ، وہ ساری انسانیت کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے اللہ رب العزت دکھائیں گے، وہاں شان ہوگی، خوشی اور جو ہے مسرت کا جو مقام ہوگا وہ ناقابل ذکر ہے۔ ذکر جو ہے اگر میں اس کو بیان کروں، وہ ایسے الفاظ کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اتنا بڑا مقام ملے گا۔ بہرحال عزیز دوستوں، اپنے اندر ایک احساس کو جگائیں، قرآن والی زندگی اور نبی والی زندگی اپنائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی، آپ کو بھی، امت کے ہر فرد کو صحیح معنوں میں سنت بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔